حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیا وسلطانی لا ينفد ابدا۔ اے آدم کی اولاد، کسی بادشاہ سے مت ڈرو جب تک میری بادشاہی باقی ہے، اور میری بادشاہی ہمیشہ کے لیے باقی۔ یا ابن آدم لا تخش من ضیق رزق، اے آدم کی اولاد رزق کی تنگی سے مت ڈرو۔ خزائنی ملعانتن، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ لا تنفد، خزائنی لا تنفد، میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ تمام انسان، تمام جن، تمام مردے، تمام زندے، جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی، انسان، جن، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، انسان و جن ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہر ایک جتنا مانگ سکتا ہے مانگے، اپنی اپنی زبانوں سے مانگے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتُهُ، میں ان میں سے ہر ایک کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں، جتنا مانگ سکتا ہے مانگے، میں ان سب کو دے دوں۔ مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے، سوئی کے سرے سے ایک چھوٹا سا قطرہ نکل گیا، اس سے تو سمندر میں کمی آ گئی، میں ان تمام انسان جنوں کو دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے۔ روزانہ 250 انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ ایک انسان بغیر آنکھوں کے پیدا ہوا ہے؟ آنکھیں ختم ہو گئی، ہاتھ ختم ہو گئے، پیر ختم ہو گئے، بال ختم ہو گئے۔ وہ بڑا ہے، ان کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ خزانوں کا مالک ہے۔ یا ابن آدم لا تطلب غیری وانا لک، اے آدم کی اولاد میرے علاوہ کسی کو مت چاہو، میں تیرے لیے ہوں۔ فَإِن طَلَبْتَنِي وَجَدْتَنِي فَإِن فُتَّنِي فُتَّكَ وَفَاتَكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اگر تو نے مجھے طلب کیا میں تجھے مل گیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے ہر چیز کھو دی۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں۔ مجھے طلب کرو، میں تیرے لیے ہوں، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کی اولاد میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیری روزی تقسیم کی ہے، تیری روزی سے میں فارغ ہو چکا ہوں،
تقدیر کے قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے. تیری جو روزی ہے اس کا ذمہ میں نے لیا ہے. لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے، نہیں پوچھیں گے. رزق میں نے تقسیم کی ہے. فَإِن رَضَيْتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اگر تو اس روزی پر راضی ہو گیا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کی ہے، تجھے میں نے دیا ہے، اَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ، میں تیرے دل اور تیرے بدن کو راحت پہنچاؤں گا. وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا، اور تو میرے نزدیک محمود ہوگا، تیری عزت ہوگی، تیری خیر ہوگی. وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، جو روزی میں نے تیرے لیے تقسیم کی ہے اگر تو اس سے راضی نہیں ہے، دن رات اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، پھر سنو، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْكَضُ فِيهَا كَرَكْضِ الْوُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ، پھر میں اس دنیا کو تیرے لیے مسلط کروں گا. یہ بھاگے گی تو اس کے پیچھے بھاگو، اپنی روزی کے پیچھے دن رات بھاگو، جیسے کہ جنگلوں کے جانور اپنی روزی کے لیے بھاگتے ہیں، ایسے بھاگو. ما یکون لک منہا الا قسمتہ لک، اور یہ سب دوڑنے بھاگنے کوشش دن رات اوور ٹائم پارٹ ٹائم لگانے کے باوجود تجھے وہ ملے گا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کی ہے. اس سے زیادہ پھر بھی تجھے نہیں ملے گا، لیکن تجھے اس دنیا کے پیچھے بھگاؤں گا، تجھے تھکاؤں گا، پھر بھی تجھے وہ ملے گا جو میں نے تیرے لیے میں لکھ چکا ہوں. اس سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا. یا ابن آدم، خلقت السماوات السبع والارضین السبع لم اعیا بخلقہن ایعینی رغیف عیش اسوقہ لک بلا تعب. اے آدم کی اولاد، میں نے 7 آسمان پیدا کیے. ایک آسمان کی موٹائی زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. 7 زمین پیدا کیے. ایک زمین 19 کروڑ مربع میل کے مسافت میں ہے. 7 آسمان 7 زمین پیدا کر کے میں نہیں تھکا. تجھے 2 وقت کی روٹی دے کے میں تھک جاتا ہوں؟ تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں تو چونٹی کو بھی دے رہا ہوں، میں تو ہاتھی کو بھی دے رہا ہوں، میں تو اونٹ کو بھی دے رہا ہوں، بڑی بڑی مچھلیوں کو دے رہا ہوں، چرند پرند کو دے رہا ہوں، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہوں. ہر ایک کی رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے. تجھے کیسے بولوں گا؟ یا ابن آدم، لم انسا من عصانی فکیف انسا من اطاعنی. اے آدم کی اولاد، جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو مجھے مانتے نہیں ہیں، میرا انکاری ہیں، میں ان کو بھی دیتا ہوں، ان کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہوں. تو مجھے مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرا کلام پڑھتا ہے، کلام کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، مجھے سجدہ کرتا ہے، تو تجھے کیسے بولوں گا؟ جبکہ دشمنوں کو نہیں بولتا ہوں، دوستوں کو کیسے بھول جاؤں گا؟ ابن آدم، لا تطلب رزق الغد، لا تسألنی رزق الغد. اے آدم کی اولاد، کل کی جو روزی ہے اس روزی کا سوال مجھ سے مت کرو، آج کی فکر کرو.
انسان تو 50 سال کی روزی کی فکر میں لگا ہوا. اللہ پاک کل کی جو روزی ہے اس کا سوال مجھ سے مت کرو. کما لم اطلب کا بعمل الغد، جیسے میں کل کے عمل کے بارے میں تجھے سوال نہیں کرتا ہوں، کل کا جو عمل ہے اس کا تجھے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، تو اسی طرح تو کل کی جو روزی ہے اس کا مجھے سوال مت کرو. بچوں کے کام آئے گا، پوتیوں کے کام آئے گا، پوتوں کے کام آئے گا. اتنی لمبی لمبی امیدیں. کوئی جانور دیکھا ہے جو کل کی روزی جمع کر کے رکھتا ہے؟ جانوروں کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ جس نے آج مجھے کھلایا وہی کل مجھے کھلائے گا. اللہ جل جلالہ کی ذات پر یقین، اللہ پر بھروسہ. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین. یا ابن آدم انی لک محب فبحق کل محبا، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. تو ہماری زبانوں پر اللہ کی یاد ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی ہو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے، ان کا کام یہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں. نماز میں آئے نا، رکوع میں قومے میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، ایک صحابی نے یہ کلمات کہے. ایک روایت میں 12 فرشتے، بخاری شریف کی روایت میں 30 فرشتے دوڑ کے آئے اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے. یہ اللہ کا حمد اتنا یہ پسندیدہ ہے کہ فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہاں ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے. آج ہر ایک کی تعریف ہماری زبانوں پر ہے، ہر چیز کی تعریف کر سکتے ہیں. آج اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے. ہماری مجلسیں اللہ کی تعریف سے خالی ہیں. کسی سے کہو اللہ کی تعریف کرو، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے. بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. کسی انسان کے بارے میں پوچھو، 1 گھنٹہ پورا بیان کرے گا، کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کہاں پڑا ہے، کیا کر رہا ہے. اللہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. سب سے بڑی چیز اللہ کی تعریف ہے. حدیث میں ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. جہاں ذکر کا لفظ آیا وہاں کثیر کا بھی لفظ آیا، ذکرن کثیرا. نماز کے بارے میں کثیرن نہیں آیا، روزے کے بارے میں کثیرن نہیں آیا، حج کے بارے میں کثیرن نہیں آیا، ذکر کے بارے میں کثیر آیا کہ خوب اس اللہ کو یاد کرو. نماز بھی اللہ کی یاد ہے، تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے. اللہ کو بیان کریں. انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ اللہ کو بیان کیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے آپ کو بیان کیا ہے.
اللہم لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسا ہے جیسے تو نے تعریف خود کی ہے، کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ، تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیں، پتوں کو کاپی بنا دیں، 7 سمندر اس کے مقابلے میں اور 7 سمندر سیاہی بنا دیں، لکھنے میں تمام انسان تمام جن اللہ کی تعریف لکھیں، اللہ کی بڑائی لکھیں، اللہ کی کبریائی لکھیں، اللہ کے اوصاف کو بیان کریں، اللہ کی تسبیح لکھیں، یہ کلام گس کے ٹوٹ جائیں گے، کافیاں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، انسان جن تھک جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا اللہ، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارے اللہ جس سے خوش ہو گیا، ارے اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ یہی تو دنیا میں یہی چیز تو مطلوب ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ مجھے مل جائے۔ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔